اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، اور اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، تندرستی کے ساتھ رکھے، اور اللہ پاک کی رحمت کا سایہ آپ سب کے سروں پر، ہم سب کے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ آج بات کرتے ہیں امپلائمنٹ کی۔ امپلائمنٹ یعنی ملازمت، مزدوری، یہ سب ایک ہی کہہ سکتے ہیں ایک ہی تھالی کے چمچے ہیں مطلب کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی میننگس میں آتے ہیں، ان سب کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں: مزدوری کرنا، ملازمت کرنا، اور امپلائمنٹ اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ خیر، ملازم اور مزدور، ان دونوں میں ہم جو فرق دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ مزدور وہ ہوتا ہے، مطلب ہمارے معنوں میں آج کل ہم جس کو مزدور کہتے ہیں وہ بہت انتھک محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اینٹیں توڑتا ہے، یہ سب مزدوری کرتا ہے۔ اور ملازمت وہ ہوتی ہے جو ہم کسی کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، جی حضوری کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ملازمت کہلاتی ہے۔ تو خیر، بات کرتے ہیں امپلائمنٹ کی۔ امپلائمنٹ میں کچھ اصول اللہ پاک نے سب کے لیے متعین کیے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ صبح صبح اپنی ڈیوٹی پہ آتے ہیں، آپ جب نوکری پہ ہائر ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ایک سائن کرتے ہیں، ایم او سائن کرتے ہیں، امپلائمنٹ فارم سائن کرتے ہیں، یا کچھ بھی آپ اس کو ایگریمنٹ کہہ لیں، کچھ بھی آپ وہ سائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی جاب جو ہے وہ وہاں پہ پختہ ہو جائے، آپ کی جاب لگ جائے۔ اس میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں آپ کی جاب کی، کہ آپ نے اس دوران میں کیا کام کرنا ہے، کس کام سے آپ کو منع کیا جاتا ہے، کیا ایسی پالیسیز ہیں، سیکیورٹیز ہیں جو کمپنی کی آپ اس کے اگینسٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، اور آپ کو عموماً صبح 9 سے شام 5 بجے تک، یا صبح 10 سے شام 6 بجے تک، یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہی آپ کو امپلائمنٹ کی ٹائمنگ بتائی جاتی ہے، جاب کی آپ کی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ تو خیر، آپ کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے آپ اس کے اندر اندر رہ کے اپنا سارا کام آفس کا کرتے ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نوکری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، آپ کی ڈیلی کی مزدوری بنتی ہے، یا ڈیلی ویجز پہ ہوتی ہے، یا منتھلی ویجز پہ ہوتی ہے۔ آپ کو جو فل ٹائم ہوتا ہے وہ اس کے انڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی کمپنی آپ کو کہے گی آپ وہی کام کریں گے۔ اگر اس کے علاوہ آپ اپنی پرسنل کوئی ہابیز بھی اس میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، یا اپنے لیے کوئی ٹائم نکال کے کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کام آپ کے لیے اس کی انکم، جیسے فری لینسنگ آج کل بہت عام ہوئی ہوئی ہے، لیکن آپ کسی بینک میں ملازمت کرتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے صبح 9 سے شام 5 بجے تک بینک کے انڈر کام کرنا ہے، اور بینک کی ہی ٹائمنگ میں ٹوٹلی بینک کا کام کرنا ہے، تو آپ اس کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کمپلیٹ کر کے آپ اگر بیچ میں فری لینسنگ کر رہے ہیں، بیچ میں اپنا پرسنل کوئی کام کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کی اجازت لینی چاہیے پہلے اپنے سینئر سے، اپنے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے آپ کو اجازت لینی چاہیے کہ سر، اگر میں اپنا کام ایمانداری سے کر دیتی ہوں یا کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد مجھے اگر ٹائم ملتا ہے تو کیا میں اپنے پروجیکٹس پہ بھی کام کر سکتی ہوں یا نہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ پوچھے بغیر اپنا کام کریں گے تو آپ اس میں خیانت کریں گے، کیونکہ جو ٹائم آپ کو ملا ہوتا ہے وہ ٹائم پورا ایمانداری کے ساتھ آپ نے آفس کے کام میں لگانا ہوتا ہے، چاہے آپ کا آفس کا کام ہو یا نہ ہو۔ جب تک آپ کو اجازت نہ ملے آپ کو اس ٹائم کو کسی اور چیز میں انویسٹ نہیں کرنا، یہ ٹائم آپ کا اس کمپنی کے لیے ہوتا ہے۔ اور آپ یہ مت دیکھیں کہ آپ کو آپ کے باس دیکھ رہی ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی ذات اوپر اللہ کی بیٹھی ہے، وہ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ آپ اگر اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اپنے دل میں اپنا کام ایمانداری سے کریں گے، اور اپنے وقت کو، جو کہ آپ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، اپنے وقت کو انویسٹ کر رہے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ کو سیلری ملتی ہے، اگر آپ اپنے وقت کو انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایمانداری کے ساتھ انویسٹ کریں، اس میں کوئی خیانت نہ کریں۔ یہ عموماً آج کل ہم لوگ اپنی روزمرہ روٹین میں اس چیز کو اوائڈ کر دیتے ہیں، اس کو ہم درگزر کر دیتے ہیں کہ ہم چلے جی اب بریک ٹائم آیا ہے تو ہم لوگ 1 گھنٹے کی جگہ 2 گھنٹے کی بریک کر لیتے ہیں۔ نماز کے لیے ہمیں اگر 15 منٹ کا ٹائم ملا ہے تو ہم اس کو آدھا گھنٹہ ٹائم کر لیتے ہیں، اور نماز کے بہانے ہم لوگ نماز پڑھ کے اس کے بعد فری ہو کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، ایسے ہی کر لیں گے۔ مطلب یہ سارا آپ کو پتہ ہے کہ یہ
آپ کی جو کمائی ہوگی وہ بھی حرام میں کاؤنٹ ہوگی۔ ایک ولی کا قصہ میں نے سنا تھا کہ وہ اپنے گھر میں، ان کے گھر میں لائٹ نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے پرانے دور میں لالٹینیں، موم بتیاں، یہ چیزیں استعمال ہوتی تھیں، اور وہ پڑھائی کر رہے تھے، رات کا وقت تھا اور وہ اپنی پڑھائی میں مصروف تھے، لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ لالٹین کی لو سے، بہت کم روشنی سے وہ پڑھائی ہو رہی تھی ان کی، تو پاس سے ایک قافلہ گزرا، اس میں روشنی تھی، کیونکہ جب قافلے گزرتے تھے تو ان کے پاس آگ، لکڑیوں پہ وہ جو جلائی ہوئی آگ ہوتی ہے نا، جس سے روشنی آگے پیچھے پھیل رہی ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی جا رہا ہے، تو اس طرح کی روشنی تھی ان کے پاس، اور اس روشنی کی مد میں انہوں نے اپنی پڑھائی کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے اللہ سے بہت معافی مانگی کہ یا رب العالمین، میں نے اس روشنی کو استعمال کیا حتیٰ کہ وہ میری نہیں تھی، اور میں نے ان سے پوچھے بغیر اس روشنی کو استعمال کیا۔ تو بڑے رو رو کے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اور جہاں تک ہو سکا ان سے کانٹیکٹ کر کے ان سے بھی معافی مانگی۔ تو یہ ہوتی ہے صحیح معنوں میں امانت۔ یہ امانت جو ہوتی ہے نا، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو اگر ٹائم ملتا ہے نا کھانا کھانے کا، اگر آپ کو 15 منٹ کا ٹائم ملا ہے تو آپ اس کو 15 منٹ ہی لگائیں، 15 منٹ سے 1 منٹ بھی اوپر نہ لگائیں۔ اگر آپ کو بیچ میں بریک ملتی ہے نماز کی، تو نماز کے ٹائم کو ہی، نماز کی پابندی کے ساتھ اس وقت کی پابندی بھی کریں، ٹھیک ہے؟ تو میرا چھوٹا سا میسیج آج کا صرف یہی تھا کہ آپ اپنی امپلائمنٹ کو ایمانداری سے نبھائیں، نہ کہ آپ اپنی پرسنل ایکٹیویٹیز کو بیچ میں ایڈ کریں۔ یقیناً آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔